بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ ناران، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، آف سیزن ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ پڑ چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاؤں کون کون سے ہوٹل کھلے ہیں، کون کون سے ریسٹورنٹ اوپن ہیں اور کن کن جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بابو سر ٹاپ برف لگنے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، لیکن وہ 21 تاریخ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا لاہور میں، تو گلگت بلتستان کے وزراء اور وہاں کی عوام اس جلسے میں شامل ہونے کی خاطر لاہور گئے، تو ان کی وجہ سے بابو سر ٹاپ کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بابو سر ٹاپ ابھی تک اوپن ہے۔ آپ ایزیلی اپنے ٹور پلان کر سکتے ہیں گلگت جانے کے لیے، اور واپس جو آنے والے بھی ٹورسٹ ہیں وہ بھی یہاں سے ناران والی سائڈ سے ایزیلی آ سکتے ہیں۔ پہلے گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مانسیرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 3 دن کے لیے بابو سر ٹاپ کلوز ہے، لیکن بابو سر ٹاپ ابھی اوپن ہو چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مانسیرا نے ہی اس کو اوپن کیا، تو آپ لوگ ابھی ایزیلی بابو سر ٹاپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہم ناران انٹرس سے میں پیدل چل کے جا رہا ہوں آگے۔ یہاں سے 2 روڈ ہوتے ہیں، ایک بائی پاس روڈ ہے، ایک مین بازار والا روڈ ہے۔ ابھی آگے چل کے میں آپ کو بائی پاس روڈ بھی دکھا دوں گا۔ تو بائی پاس روڈ پہ 90% ہوٹلز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، کلوز ہو چکے ہیں 90% ہوٹلز، کیونکہ ابھی ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے۔ تو زیادہ تر ہوٹل بائی پاس روڈ پہ، جھیل سیف الملوک روڈ پہ بھی 80% ہوٹلز کلوز ہو چکے ہیں۔ میزونیٹ کلوز ہو چکا ہے، سرائی ہوٹل کلوز ہو چکا، فلیٹیز کلوز ہو چکا، فرحان ہوٹل کلوز ہو چکا۔ اس طرح اور بھی بہت ہوٹلز ہیں جن کے نام ابھی میں یہاں پہ گن نہیں سکتا، کاٹیجز ہیں، ہٹس ہیں، وہ بھی کلوز ہو چکے ہیں۔ تو بائی پاس روڈ پہ بھی زیادہ تر ہوٹلز جو ہیں، ہوٹل 1 ہے، جمیرہ گولڈ ہے، آفاق ہوٹل ہے، ہوٹل 1 پلس ہے، تو یہ زیادہ تر ہوٹلز، سینچورین ہوٹل ہے وہ بھی کلوز ہو چکا ہے۔ تو مین ناران بازار میں بھی بڑا ہوٹل ملینیم ہے اوپر ٹاپ پہ، وہ بھی کلوز ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے پنجاب تک ہے، وہ بھی کلوز ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے، یہ جہاں سے میں گزر کے جا رہا ہوں، آپ کو پہاڑوں کے نظارے بھی کروا رہا ہوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف باری ہے۔ تو ویورز، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ شٹر لگتے ہیں، شٹر یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اجازت سے لگتے ہیں۔ ابھی وہ زیادہ تر شٹر ریموو ہو چکے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی ویرانہ ہے، میدان سا ہے، لیکن جب سیزن کا سٹارٹ ہوتا ہے مئی جون، تو یہ جگہ بھری ہوتی ہیں، ٹینٹ سروس بھی یہاں پہ لگ جاتی ہیں اور شٹر سروس بھی یہاں پہ لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ لوکل یہاں کا ویگن سٹینڈ ہے، جو مانسیرا کے لیے یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، مانسیرا اڈے سے ناران اور ناران اڈے سے ڈائریکٹ مانسیرا۔ ان کے کرائے میں بھی ابھی کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا، جس کی وجہ سے پہلے کرایہ کم تھا، تو ابھی 650 روپیہ فی سواری ہو گیا ہے ناران سے مانسیرا کا۔ پہلے کم تھا، لیکن پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ کرایہ زیادہ ہو چکا۔ ابھی حالانکہ پیٹرول سستا ہوا 40 روپے، لیکن پھر بھی کرایہ کم نہیں ہوا۔ تو یہ ویورز آپ دیکھ سک رہے ہیں، یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے پاک پنجاب، یہ بھی بند ہو چکا ہے۔ زیادہ تر ریسٹورنٹ بند ہو چکے ہیں ناران میں۔ ابھی مین جو ریسٹورنٹ 2 بڑے ہیں، ایک مون ریسٹورنٹ ہے اور ایک پنجاب تکا، جو مین بازار میں میرے ہوٹل کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ کھلا ہوا ہے، اور یہاں پہ ٹورسٹ کی رش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ یہ ہم بازار میں سے گزر رہے ہیں، یہ نائی کی دکانیں ہیں، کچھ ہلکی پھلکی کریانہ سٹور ہے، تو یہ ایک دکا کھلی ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ چل رہے ہیں، ابھی اتنی رش نہیں ہے، سیزن میں یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی،
انسان یہاں سے گزر نہیں سکتا، گاڑی کے اوپر گاڑی ہوتی ہے اور ٹورسٹ ہوتے ہیں، اور ابھی پورا ناران ویران پڑا ہے، خالی پڑا ہے۔ اگر آپ لوگ پلان کرنا چاہتے ہیں آنے کے لیے تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی برف باری ہے، جھیل سیف الملوک پہ بھی برف لگ جاتی ہے، اور لولو سر جل کھٹ سے آگے بھی برف باری شروع ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ آج بھی دن کو برف باری ہوئی تھی بہت زیادہ، جل کھٹ سے آگے بابو سر ٹاپ تک برف باری، اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے، لیکن ناران فی الحال نہیں پڑی۔ چوٹیوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بھی ہم گیٹ وے ہوٹل ہے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں خالی پڑا ہوا ہے سارا، بلکہ شاید بند بھی ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ سامنے دکانیں ساری بند ہیں، یہ بھی ہوٹل ہے، یہ بھی بند ہو چکا ہے۔ مین بازار میں بھی 50% ہوٹل جو ہیں وہ کلوز ہو چکے ہیں، جتنے بھی بڑے ہوٹلز ہیں وہ کلوز ہو چکے ہیں۔ گرینڈ ہیریٹیج ہے، یہ سامنے جو آپ کو بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی کلوز ہو چکا ہے۔ یہ ہوٹل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی کلوز ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ لوگ پلان کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے ناران آنے کے لیے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ موقع ہے، چانس ہے آنے کا، کیونکہ روم کے رینٹس بہت انتہائی مناسب ہیں، ریزنیبل ہیں، جیپس کے کرائے بھی ریزنیبل ہیں۔ اگر آپ جھیل سیف الملوک جانا چاہتے ہیں تو ان کی یونین ہے، فکس ریٹ ہے۔ یہ گرینڈ ہیریٹیج ہوٹل ہے، یہ بھی کلوز ہو چکا ہے، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ۔ یہ پیٹرول پمپ ہے ناران کا، ایک مین بازار میں پیٹرول پمپ ہے اور ایک بائی پاس روڈ پہ پیٹرول پمپ ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پیٹرول کا ابھی بھی کوئی ایشو ہے، پیٹرول پمپس پہ مل رہا ہے ایزیلی، دونوں پمپس پہ اویلیبل ہے، اور ابھی نئے 2 پمپس بھی بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال تک ناران میں 4 پمپس ہو جائیں گے، پیٹرول پمپس۔ ابھی فی الحال 2 ہیں، لیکن اگلے سال انشاءاللہ 4 پیٹرول پمپس ہو جائیں گے۔ یہ گرینڈ ہیریٹیج ہوٹل ہے، صرف ان کا سٹاف ہی ہے یہاں پہ، ہوٹل بند ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے۔ یہ بھٹ کڑھئی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی کلوز ہو چکا ہے، خالی ہو چکا۔ یہ ویگن سٹینڈ پہلے ادھر تھا، ابھی ادھر ویگنز آ کے کھڑی ہوئی ہیں کہ سواری ملے اور ان کو لے کے ہم مانسہرہ موو کریں، لیکن ابھی شام کا ٹائم ہے تو اتنی سواری ہوتی نہیں ہے، نہ ہی اتنے ٹورسٹ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے ہوٹلز آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں، پورا ناران ہی ویران پڑا ہوا ہے۔ سب صرف سنو فال کا انتظار کر رہے ہیں کہ سنو فال کب پڑے اور اپنا کلوز کریں ناران کو اور واپس موو کریں۔ یہ پاک پنجاب تکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اتنا چھوٹا سا ہے لیکن یہ اوپن ہے فی الحال۔ تو ویورز اگر آپ لوگ پلان کرنا چاہتے ہیں ناران آنے کا تو یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، کیونکہ یہ سیزن کا اینڈ ہے ٹوٹلی۔ ابھی کسی وقت بھی ناران کلوز ہو جائے گا، کسی لمحے بھی ناران بند ہو جائے گا، گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا سنو فال کی وجہ سے اور ناران کلوز ہو جائے گا۔ تو یہ سنہری موقع ہے آپ کے لیے، آخری ایک موقع ہے، آخری گولڈن چانس ہے۔ اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، پلان کرنا چاہتے ہیں ناران آنے کا سنو فال دیکھنے کے لیے، تو ریٹس بہت ریزنیبل ہیں رومز کے، کمروں کے، اچھے اچھے وی آئی پی رومز آپ کو بہت ہی انتہائی مناسب ریٹس پہ مل جائیں گے، 1500، 2000، 3000 روپے میں، ٹھیک ہے، بہت اچھے کمرے آپ کو مل جائیں گے۔ ہیٹر کی فیسلٹی بھی رومز میں اویلیبل ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھنڈ میں آپ کو ہیٹر نہیں پرووائڈ کرتے۔ زیادہ تر جو بھی ہوٹلز اوپن ہیں ان کے پاس ہیٹر کی فیسلٹی ہوتی ہے، اس کے ایکسٹرا چارج وہ چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو پے کرنے پڑیں گے، روم رینٹ کے علاوہ ہوتا ہے۔ یہ کراکری شاپ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ مطلب اپنے لیے، فیملیز کے لیے، دوستوں کے لیے گفٹس وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں، جو کہ انتہائی ریزنیبل ہے۔ تو یہ ویورز ابھی ہم نیو پارک ہوٹل کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ یہ ہوٹل جو ہے یہ سب سے لاسٹ میں کلوز ہوتا ہے۔ یہ میرا ایک دوست ہے سرور خان اور رستم خان، 3 بھائی ہیں، فیض خان، تو ان کا ہوٹل ہے۔ تو یہ ابھی بھی اس کے 2-4 کمرے لگے ہوئے ہیں، گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کھڑی ہوئی۔ تو یہ جب برف پڑ جاتی ہے، برف کے بعد بھی یہ رہتا ہے 15-20 دن، تو سب سے لاسٹ میں یہ ناران کا ہوٹل کلوز ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر پلان کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی ہوٹل آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو اسٹے آپ کے لیے پرابلم ہوگا، ایسا کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ ہوٹلز بھی آپ کو ملیں گے، ریسٹورنٹس بھی آپ کو ملیں گے، کھانے وغیرہ کا بھی ایشو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ گولڈن اسٹریٹ ہے، یہ گولڈن اسٹریٹ کی طرف یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ کو یہ بھی کلوز ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ سک رہے ہیں بازار میں سے ہم گزر رہے ہیں، مین ناران کا بازار ہے۔ یہ لاہور بروسٹ ہے، یہ بھی اوپن ہے فی الحال۔ ابھی تک اوپر 2 لور بروسٹ ہے، وہ والا تو کلوز ہو چکا ہے، لیکن یہ والا لور بروسٹ اوپن ہے۔
یہ ایڈن ہوٹل کو رستہ جاتا ہے، یہ بھی ابھی اوپن ہے۔ یہ ڈرائی فروٹ کی شاپ ہے، یہاں سے آپ کو اچھا ڈرائی فروٹ ریزنیبل مناسب قیمت پہ ان دنوں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کافی شاپ ہے، یہ لڑکے کھیل رہے ہیں کرکٹ، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ساتھ پھر مختلف شاپس ہیں، یہ پنجاب تکا ہے جہاں پہ جو ابھی فی الحال اوپن ہے، اور زیادہ تر ٹورسٹ یہاں پہ رات کو کھانا کھانے آتے ہیں۔ اچھی گہما گہمی یہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ اب پھر آگے کافی شاپ ہے ایک، اور یہ سامنے امرلٹ ہوٹل ہے، اور یہ ساتھ ہی میرا ہوٹل ہے سنو لینڈ۔ یہ دیکھیں آج خالی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی کمرہ نہیں لگا ہوا۔ بس ہم بھی برف کا انتظار کر رہے ہیں کہ برف باری دیکھ کے بس ہوٹل کلوز کریں، کیونکہ برف دیکھنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ پورا سیزن انتظار کرے انسان اور برف باری دیکھ کے نہ جائے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ CNW کا پہلے بھی میری ویڈیوز میں نے آپ کو پورا ریویو کروایا ہوا ہے۔ یہ ایرم ہوٹل ہے، ان کے آج 4-5 کمرے لگے ہیں، سستے ہی لگائے انہوں نے۔ یہ ایرم ہوٹل کے باہر کی شاپس ہیں جو کہ انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں مختلف بندوں کو، جنہوں نے اپنا مختلف سامان یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ پولیس چوکی ہے۔ پولیس چوکی کے بارے میں آپ کو ایک نئی بات بتانا چاہتا تھا کہ پہلے ناران پولیس چوکی تھی، ابھی یہ پولیس چوکی کی جگہ تھانہ بن چکا ہے۔ DPO مانسیرا نے اس کو تھانے میں کنورٹ کر دیا۔ پہلے یہاں پہ SI انچارج ہوتا تھا، تو ابھی یہاں پہ SHO انچارج ہو گیا۔ اور دوسری بڑی تبدیلی یہ آ چکی کہ پہلے DSP بالا کوٹ پورے اس ایریے کا انچارج تھا، بالا کوٹ سے لے کے بابو سر ٹاپ تک، لیکن ابھی DSP بالا کوٹ پارس تک انچارج ہے، اور علیحدہ DSP ایک نیا یہاں پہ تعینات ہو چکا ہے جو کہ پارس سے لے کے بابو سر ٹاپ اس کے ذمہ آ جائے گا۔ تو ابھی اس ویلی میں DSPs کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، SHO کی بھی تعداد، کیونکہ ناران پہلے چوکی تھا تو اب تھانہ بن چکا، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ چوکی اب آگے منتقل ہو جائے گی بٹا کنڈی یا جلکھڑ۔ تو یہ مارکیٹ ہے، یہ دیکھیں ساری مارکیٹ کلوز ہو چکی ہے، ایک دکا دکان ہی کھلی ہے۔ یہ یہاں پہ استعمال شدہ کپڑے یہاں پہ میرے خیال سے بچوں کے بھی ہیں، بڑوں کے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں آنا چاہیں تو بہت انتہائی ریزنیبل فی الحال یہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ بس اپنی یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا سامان ختم ہو۔ تو یہ سامنے سمر لینڈ ہوٹل ہے، یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں حاجی مقبول صاحب، ان کا ہوٹل ہے، بڑا پیارا ہوٹل ہے۔ یہ دیکھیں کوئی بندے کی شاپ ہے، یہ سامنے سگریٹ شاپ ہے، پان شاپ ہے، اگر آپ کوئی پان وغیرہ کی شوقین حضرات ہیں، شیشہ وغیرہ بھی یہاں پہ مل جاتا ہے اور پان بھی مل جاتا ہے۔ یہ ناران پولیس پوسٹ جو ہے یہ اب چوکی کی جگہ ناران پولیس اسٹیشن بن چکا ہے، پوسٹ نہیں رہی اب۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی آ چکی، بہت بڑی ترقی ہو چکی، اس سے جرائم میں بھی کنٹرول ہوگا، کیونکہ جتنی پولیس کی نفری زیادہ ہوگی اتنا ہی جرائم میں کمی پیش آئے گی۔ تو یہ DPO مانسیرا نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، جس کی ہم ان کی جتنی بھی تعریف کریں تو کم ہے۔ یہ ہماری اماں تھے، اللہ بخشے فوت ہو چکی ہیں، لاہور والی اماں ان کو کہتے تھے، تو یہ ان کے ہوٹل کا رستہ ہے۔ یہ PTCL ایکسچینج ہے، اس کے بالکل اپوزٹ مون ریسٹورنٹ ہے، جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور ابھی مون ریسٹورنٹ کے اوپر تعمیر ہو رہی ہے، کمرے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، نئی بلڈنگ، یہ سارے رومز ہیں۔ تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی مون ریسٹورنٹ کے آگے گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ واحد ریسٹورنٹ ہے مون ریسٹورنٹ، جو سنو فال ہو بھی جائے نا تو سنو فال کے بعد بھی یہ کھلا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے شروع میں یہ مطلب ناران اوپن سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے، اور ناران کا سیزن سنو فال ہو جائے تو سنو فال کے بعد بھی یہ 8-10 دن تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایشو نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ہر طرح کا کھانا جو آپ کو لاہور، پنجاب، کراچی، آپ کے شہر میں ملے گا وہی کھانا انشاءاللہ آپ کو ناران میں بھی ملے گا، بلکہ اس سے اچھا کھانا ملے گا۔ تو یہ ہمارے ہوٹل یونین کے پریزیڈنٹ ہے سیٹھ متی اللہ، ان کا ہوٹل ہے کنار بھی ہوٹل۔ یہ کراچی سٹور ہے، یہاں سے آپ کو ہر قسم کی چیز مل جائے گی۔ یہ اوپر پھر فاسٹ فوڈ ہے، یہ کراچی فاسٹ فوڈ یہ کلوز ہو چکا ہے۔ یہ یہاں پہ سنوکر کلب ہے سیسم، یہ کراچی سٹور کے اوپر جو بیکری ہے، یہاں سے آپ کو اپنے برتھ ڈے کے لیے کیکس یا کوئی بھی اینیورسری ہے یا کوئی بھی آپ کا
پارٹی وغیرہ ہے تو کیکس وغیرہ آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہو جائیں گے۔ یہ الائٹ بینک ہے ناران کا، ATM کی فیسلٹی بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ بھی ابھی نیا بنا ہے پچھلے سال ہی، تو یہ ایشو نہیں ہے بینک کا، بھی ATM بھی آپ کو مل جائے گا، پیسوں کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے۔ ایک اور بینک بھی ہے، وہ بھی اوپر ابھی کھلا ہوا ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا آگے چل کے۔ تو ویورز یہ دیکھیں، یہ CFC تھا، KFC کی جگہ، تو یہ بھی کلوز ہو چکا ابھی۔ یہ ہم اوپر بازار کی چڑھائی ہے، یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ بازار کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں ہم۔ یہ آپ کو ویورز روڈ پہ کھدائی کی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، یہ PTCL والے فائبر ڈال رہے ہیں تاکہ PTCL اور نیٹ کا کنیکشن زیادہ سے زیادہ امپروو ہو سکے اور ان کی شکایات دور ہو سکیں لوگوں کی۔ یہ ابھی اوپر جامعہ مسجد کے ہم قریب پہنچائے ہیں۔ یہ اختر جنرل سٹور ہے، یہاں سے بھی آپ کو کھانے پینے کی اشیاء، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، آئس کریمز وغیرہ، والز کی جو بھی آپ کھانا پینا چاہیں تو یہاں سے سٹور سے آپ کو اویلیبل ہوگی۔ اس سٹور کے ساتھ ہی یہ فیری میڈوز ہوٹل ہے، بہت اچھا ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ ابھی فی الحال یہ اوپن ہے لیکن کچھ دنوں تک یہ بھی کلوز ہو جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ٹورسٹ کی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں، تو اکا دکا ہی گاڑی ہے کیونکہ سیزن تو آف ہے۔ تو یہ ان کے کمرے بھی بہت اچھے کمرے ہیں، آپ کو انتہائی مناسب ریزنیبل ریٹس پہ مل جائیں گے اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو۔ یہ سامنے جامعہ مسجد ہے ہماری، ناران کی بہت بڑی جامعہ مسجد ہے۔ تو ویورز یہ ہماری جامعہ مسجد ہے ناران کی، اس کی تعمیر نو کا کام بھی جاری ہے۔ تو جو لوگ ناران آتے ہیں ٹورسٹ حضرات، ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ دیں مسجد کے لیے تاکہ ہماری مسجد کا کام مکمل ہو سکے۔ یہ فائبر کا آپ کو نظر آ رہی ہوگی روڈ کے کنارے پہ، سارا روڈ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ کل کو ہمیں اس کی سہولت ہوگی۔ یہ دیکھیں اوپر بھٹ کڑھائی ہے، یہ بھی اوپن ہے فی الحال، یہ بھی انہوں نے کلوز نہیں کیا۔ ان کا کھانا بھی بہت مشہور ہے، بھٹ کڑھائی، جیسا کہ آپ کے پنجاب میں بھی ہیں، تو یہ انہی کی ایک برانچ ہے۔ نیچے والا بھٹ کڑھائی میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ تو کلوز ہو چکا ہے، لیکن یہ والا اوپن ہے، تو یہاں سے آپ اپنا کھانا پینے کی اشیاء لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ ویورز چڑھائی ہے، بہت ٹف قسم کی چڑھائی ہے۔ یہ نیا ہوٹل ایک کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، بہت ہی پیارا ہوٹل انہوں نے بنایا، بہت پیاری پارکنگ ہے۔ تو امید ہے اگلے سال تک، حیات نام ہے اس کا، حیات ہوٹل، اگلے سال شاید یہ تیار ہو جائے اور رومز وغیرہ بھی اویلیبل ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ کافی دیکھیں، کافی شاپ سٹار بکس والی کلوز ہو چکی ہے۔ ایک سبزی کی چھوٹی سی دکان ہے جہاں سے فروٹ وغیرہ بھی اویلیبل ہے اور سبزی وغیرہ بھی اویلیبل ہے۔ یہ لالہ زار ہوٹل ہے، ناران کا پرانا ہوٹل ہے، یہ قاسم شاہ صاحب کا ہوٹل ہے، شاید ابھی انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، تو اس کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے بھی کمرے کوئی اتنے خاص نہیں لگے ہوئے، کوئی گاڑی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ ابھی اس کے پاس سے میں گزرا تو ویورز یہ دیکھیں، یہ تو بند لگ رہا ہے، لگتا ہے یہ بھی کلوز ہو چکا ہے جی۔ تو ویورز یہ لالہ زار ہوٹل ہے، یہ بھی بند ہو چکا ہے، یہ انہوں نے کلوز کر دیا۔ یہ کچھ جوتوں کی شاپ ہے۔ آج 24 اکتوبر 2023 ہے، تو زیادہ تر ہوٹلز اور شاپس کلوز ہو چکی ہیں ناران میں، 50-60%۔ اکا دکا رہ گئے ہیں، تو جس طرح میرا ہوٹل کھلا ہے اس طرح تو 3 ہوٹل اور کھلے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کچھ عرصے تک، یکم تک، جب بھی برف باری پڑے گی تو انشاءاللہ سنو فال تک ہی سارے رکے ہوئے ہیں، سنو فال دیکھ کے سب بند کر کے موو کر جائیں گے۔ یہ موبائل شاپ ہے اوپر، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ہر قسم کا کارڈ وغیرہ، موبائل ایسیسریز وغیرہ، سم کارڈز وغیرہ، جو بھی آپ کو اویلیبل ہے۔ ایزی پیسہ بھی یہاں سے اویلیبل ہے، اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں یا پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، دونوں سہولیات موجود ہیں۔ یہ سامنے چکن شاپ ہے، وہ بھی اوپن ہے، آپ اپنے گھر کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چکن وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ٹورسٹ ناران جو آتے ہیں وہ ان دنوں اپنی کوکنگ کرتے ہیں۔
کیونکہ ہوٹلز والے ان کو کچن پرووائڈ کر دیتے ہیں، سلنڈر پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو پھر زیادہ ٹورسٹ اپنے ہی پکاتے ہیں، کھانا پکانا کرتے ہیں۔ یہ اب ناران کا مین بازار کا آدھا ہو چکا ہے، آدھے تک میں چل چکا ہوں اور اچھا خاصا تھک بھی چکا ہوں، لیکن آج انشاءاللہ میں آپ کو پورے بازار کا وزٹ کرواؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے ناران میں کون کون سی جگہ اوپن ہے، کون کون سے ہوٹلز اوپن ہیں، کون کون سی دکانیں اوپن ہیں۔ آپ لوگ اگر پلان کرنا چاہتے ہیں ناران آنے کا تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے کہ ہاں بھائی اتنا ناران میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ ٹھنڈ ہے ویورز، ٹھنڈ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں، یا خود لڑکے وغیرہ پلان کرنا چاہتے ہیں آنے کے لیے تو اپنی گرم سویٹریں، جیکٹس وغیرہ، گلوز وغیرہ، دستانے وغیرہ، جوتے وغیرہ ساتھ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اگر اپنے گیس کی ہیٹرز وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے، آپ لے آئیں، کیونکہ یہاں پہ ہیٹر کا کرایہ 1000 روپے تک ہے، تو آپ کا اپنا ہیٹر ہوگا، گیس بھری ہوگی تو آپ کو رینٹ پے کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ مارکیٹ ہے چھوٹی سی، یہ بھی اوپن ہے، اس میں بھی کوئی بچوں کے کپڑے وغیرہ، مرد بڑوں کے بھی یہ باہر لٹک رہے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ یہ بھی موبائل شاپ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ بھی کارڈز وغیرہ اویلیبل ہیں۔ یہ پھر ایک سینیٹری کی دکان ہے، ہارڈ ویئر کی، سینیٹری اور ہارڈ ویئر دوش، یہاں سے آپ کو ہر قسم کا ہارڈ ویئر کا سامان اویلیبل ہوگا۔ یہاں پہ یہ ڈیمانچی ہوٹل ہے، اس کے ساتھ ملک شاپ تھی، وہ ابھی کلوز ہو چکی ہے، وہاں سے دہی بھی مل جاتا تھا، دودھ بھی مل جاتا تھا، لیکن کچھ ہی دن ہوئے وہ دکان کلوز ہو چکی، تو ابھی نیسلے والا تو اویلیبل ہے، دوسرا عام شاپس پہ جو اویلیبل ہوتا ہے ہمیں گھروں میں یا اپنے شہروں میں، تو وہ اب یہاں پہ نہیں ملے گا۔ یہ فائبر والوں نے یہاں پہ فائبر ڈال کے اس کو کلوز بھی کر دیا ہے، فرش پکا کر دیے، ساتھ ساتھ وہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ فرش پکا کر رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فرش پکا کیا ہوئے، یہاں پہ کیبل ڈل چکی ہے۔ یہ اوپر ایک ریسٹورنٹ تھا، یہ بھی بند ہو چکا، کلوز ہو چکا سارا، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سامان انہوں نے اپنا ریموو کر لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، یہ اوپن ہے، یہ اوپر عثمانیہ ہوٹل ہے، یہاں پہ ریزنیبل کھانا مل جاتا ہے، 200 روپے کی یہ پلیٹ دیتے ہیں، دال وغیرہ کی، سبزی وغیرہ کی، تو گوشت وغیرہ یا چکن وغیرہ ہو تو وہ 250-300 روپے دیتے ہیں، لیکن یہ مناسب ہے، بہت ہی ریزنیبل ہے۔ ایک ویورز، یہ ایک کباب شاپ ہے، یہاں پہ کباب ملتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سامنے پہاڑ کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے۔ یہ ڈیمانچی ہوٹل کا راستہ ہے، ڈیمانچی ہوٹل بھی فی الحال کھلا ہے لیکن کچھ دنوں بعد کلوز ہو جائے گا۔ یہ شاپ ہے، یہ بازار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ویور جو شاپ میں نے آپ کو دکھائی تھی، جس طرح آپ کے شہروں میں یا ہمارے شہروں میں $1 شاپ ہوتی ہے تو یہ بھی $1 شاپ ہے، تو یہاں سے سستی چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ پھر سبزی کی دکان ہے، پیاز، ٹماٹر وغیرہ، سبزی وغیرہ یہاں پہ اویلیبل ہے اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں تو۔ یہ پھر ایک ہوٹل آ گیا چھوٹا سا، یہ سبزی وغیرہ یہاں پہ مل جاتی ہے، مقامی ڈرائیورز وغیرہ یا ٹورسٹ وغیرہ، یہ عثمانیہ ریسٹورنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہاں سے سستا مل جاتا ہے۔ یہ ابھی ہم اوپر جو دوسرا یہ دیکھیں، یہ ایک جولری شاپ ہے، یہ بچوں کے کپڑے وغیرہ ہیں، یہ چائنا سپر سٹور ہے ساتھ سامنے، یہاں سے کین ہینڈز وغیرہ کی آپ کو جس طرح آپ کے شہر میں کین ہینڈز مشہور ہے تو یہاں پہ کین ہینڈز کی تمام چیزیں اویلیبل ہیں، فریج ہیں ان کے پاس بڑے بڑے، ٹھیک ہے، تو آپ کین ہینڈز کی ہر اشیاء جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو اویلیبل ہوگی۔
یہ دبئی اسلامی بینک کے ساتھ، اور ATM کی فیسلٹی بھی ہے۔ یہ ناران کی ایک ترقی ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے بینک نہیں تھے، تو ابھی 2 بینک ہیں ناران میں، اور ATM کی بھی 2 مشینیں ہیں۔ تو ٹورسٹ کی اگر پیسے وغیرہ نکلوانے ہیں تو وہ ان کے لیے ایزیلی ATM سے نکلوا سکتے ہیں، یہ تھرو چیک بھی اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، منگوانے ہیں یا نکلوانے ہیں، جو بھی ایشو ہے وہ آپ کا سالو ہو جائے گا یہاں پہ۔ یہ ابھی ہم چلتے جا رہے ہیں، یہ ناران کے بازار ابھی ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا اوپر پل تک۔ تو یہاں پہ اوپر یہاں پہ میٹ شاپ ہے، بڑا گوشت چھوٹا گوشت آپ لینا چاہتے ہیں تو 2 دکانیں یہاں پہ ہیں۔ پھر ان کے سامنے ایک چپلی کباب والا ہے سرفراز، جو کہ بہت مشہور ہے، شنکیاری کا ہے۔ اکثر آپ نے یہاں پہ اب کباب کھایا ہوگا، لطف اندوز ہوئے ہوں گے آپ سرفراز کے چپلی کباب سے۔ تو بڑے عرصے سے یہاں پہ یہ چپلی کباب لگا رہے ہیں۔ یہ ابھی ہم اس کی دکان سے تھوڑا سا دور ہیں، جب وہ آئے گا تو اس کی دکان تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ بڑا ہوٹل ہے، ہوٹل سا ہے، کھانا بھی اویلیبل ہے اور کباب بھی اویلیبل ہے، دونوں چیزیں آپ ایزیلی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، کباب کھانا چاہتے ہیں گرم گرم تو آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ دیکھیں ویورز، یہ بھی کوئی شاپ ہے کسی کی، یہ جوتوں کی شاپ ہے، یہ مقامی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں میرے پاس سے۔ یہ سامنے فروٹ شاپ آ گئی ہے جی، اور یہ میٹ شاپ بھی آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ گوشت صبح صبح اویلیبل ہوتا ہے، ابھی بھی ان کے پاس اویلیبل ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ صبح آئیں گے تو اچھا گوشت آپ کو مل جائے گا، تازہ فریش، چھوٹا بھی اور بڑا بھی۔ تو یہ سرفراز کے چپلی کباب آ گیا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سرفراز چپل کباب، تو بڑے مشہور ہے سرفراز اپنے کباب کی وجہ سے۔ اور یہ تمام جتنی بھی شاپس ہیں، یہ سبزی کی شاپس ہیں، آپ سبزی خریدنا چاہیں، فروٹ خریدنا چاہیں تو آسان قیمت پہ یہاں پہ، رعایت قیمت پہ، مناسب قیمت پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ساتھ ہی چمن چکن شاپ ہے، تو چمن صاحب ہمارے چکن یہاں پہ بیچتے ہیں۔ یہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ برف باری دیکھیں، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے ناران کے، لیکن ابھی بازار میں برف باری نہیں پڑی۔ یہ ملکہ پربت ہوٹل ہے جی، 24 گھنٹے سروس، لیکن ابھی بند ہو چکا ہے۔ یہ بھی مارکیٹ ہے، یہ بھی کلوز ہو چکی ہے، آدھے سے زیادہ مارکیٹ، 1-2 ہی دکانیں کھلی ہیں، اور اوپر یہ ہوٹل کے کمرے ہیں جو کہ کرائے پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال بند ہو چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے۔ یہ ابھی سامنے پنجاب تکہ اور ملینیم ہوٹل آپس میں آمنے سامنے ہیں، لیکن دونوں ابھی کلوز ہو چکے ہیں۔ پنجاب تکہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، سارا ختم ہو چکا، کلوز ہو چکا، اگلے سیزن میں ہی کھلے گا، اور ملینیم ہوٹل بھی کلوز ہو چکا ہے، وہ بھی اب انشاءاللہ اگلے سال کھلے گا۔ یہ ایزی پیسہ شاپ تھی، وہ بھی کلوز ہے۔ یہ یہاں پہ ایک میڈیسن شاپ ہے، تو اگر آپ کو کوئی دوائی وغیرہ ضرورت ہے، بیمار ہو چکے ہیں یا آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہو چکا ہے، تو یہ سعد میڈیکل سٹور ہے، یہ آپ دیکھیں سعد میڈیکل سٹور ناران، تو یہ ٹل ناؤ اوپن ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ادویات وغیرہ کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، جس قسم کی دوائی، بلڈ پریشر، BP، ہارٹ، دل کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو میڈیسن ناران سے اویلیبل ہو جائے گی۔ یہ 2 شاپس ہیں، ایک یہ اوپر ہے اور ایک نیچے ناران سٹارٹ میں ہے۔ یہ دیکھیں جی ویورز، پنجاب تکہ جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ سارا بند ہو چکا، کلوز ہو چکا، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ اگلے سال ہی کھلے گا، یہ انہوں نے آگے سے شٹر لگا کے اپنی پارکنگ کلوز کی ہوئی ہے۔ اور یہ ملینیم ہوٹل ہے سامنے بالکل، یہ تو نہیں ہے ملینیم، یہ آگے والا ہے بڑے والا، یہ ریڈ والا، تو یہ بھی آپ کے دکھاتا ہوں، ان کا گیٹ یہ بھی کلوز ہو چکا، یہ بھی چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ یہ پنجاب تکہ کا آپ دیکھیں، 2 پنجاب تکہ ہیں، ایک جو نیچے ہے مین بازار میں، اور یہ نیو پنجاب تکہ ہے، یہ کلوز ہو چکا ہے۔ ان کا کیس بھی لگا ہوا ہے کورٹ میں، شاید پتہ نہیں کیا کیس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری جگہ ہے، بہت پیاری، ان کے پاس پارکنگ ہے، آگے لان وغیرہ، لیکن سب کلوز ہو چکا۔ یہ ملینیم ہوٹل ہے، یہ بھی آپ دیکھیں جی، یہ بھی کلوز ہو چکا، بند ہو چکا۔ یہ دیکھیں گیٹ لگا ہوا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔
تو ویورز اب یہاں سے ملینیم ہوٹل کے پاس سے ملینیم ہوٹل کے ساتھ ہی سیف الملوک ہوٹل ہے، اور پھر یہاں سے پل آ جاتا ہے، ایک روڈ چلا جاتا ہے جھیل سیف الملوک کو رائٹ ہینڈ سے، اور سیدھا آگے چلا جاتا ہے بابو سر ٹاپ کی طرف۔ تو ابھی ہم نے جا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جھیل سیف الملوک روڈ بھی۔ جھیل سیف الملوک روڈ پہ تو آدھے سے زیادہ ہوٹل کلوز ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ یہ ویورز سوئس کاٹیجز ہیں، یہ بھی بند ہو چکے ہیں، کلوز ہو چکے ہیں۔ یہ پشاور شنواری ریسٹورنٹ ہے، یہ بھی بند ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا، پہلے بھی بتایا کہ ناران 50 سے 60% کلوز ہو چکا ہے۔ یہ سیف الملوک ہوٹل ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں یہ کھلا ہے یا بند ہے۔ یہ پل کے ہم قریب ہیں، یہ پل کے قریب ہیں۔ یہ سیف الملوک ہوٹل بھی ویورز کلوز ہو چکا ہے، بند ہے۔ اور یہ سامنے پکوڑا شاپ ہے جہاں پہ جلیبیاں بھی ملتی ہیں اور پکوڑے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پکوڑوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، گرم گرم جلیبیوں کے ساتھ بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ کے موسم میں جلیبی تو بہت مزہ کرتی ہے اگر آپ دودھ کے ساتھ پئیں تو۔ میں تو اکثر یہاں پہ ابھی ان دنوں آتا ہوں، ہر دوسرے تیسرے دن جلیبی دودھ میں ڈال کے بڑے انجوائے کرتا ہوں، یہاں پہ پل کے اوپر ہی بیٹھ کے پیتا ہوں۔ ٹھنڈا ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور گرم گرم دودھ ہوتا ہے اور جلیبی ہوتی ہے، اس کا تو اپنا لطف ہے، اپنا مزہ ہے۔ تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، نہیں تو ابھی میرا دل تھا کہ بھائی جلیبیاں کھاؤں، تو میری ویڈیو پھر رہ جائے گی۔ یہ ویورز جھیل کے لیفٹ ہینڈ پہ ہوٹلز ہیں، یہاں سے یہ مارخور ہوٹل ہے، اور بھی کئی ہوٹلز ہیں جو کہ ابھی کلوز ہیں، سب کلوز ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کوئی ہوٹل بھی اوپن نہیں ہے۔ یہ غار والا بھی رستہ ہے جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ بھائی دیو آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے شاہ بیگ گاؤں ہے، یہ جو آپ کو میں کلوز کر کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ابھی بند ہو چکا، مقامی لوگ یہاں سے موو کر گئے اپنے اپنے نیچے گھروں کو، شنکیاری جن کے گھر ہیں، جن کے بالا کوٹ گھر ہیں، تو یہاں سے وہ چلے گئے ٹھنڈ کی وجہ سے، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان ہوٹلز کے نام تو مجھے نہیں آتے، لیکن یہ سب کلوز ہو چکے ہیں۔ صرف ایک مارخور ان کا نام آتا ہے، وہ بھی کلوز ہو چکے ہیں، سب ہوٹل کلوز ہو چکے ہیں۔ اس روڈ میں نیچے جا کے، پہلے یہاں پہ ہوٹلز ہوتے ہی نہیں تھے، تو ابھی ان ہوٹلوں کے نیچے بھی، نیچے تک روڈ چلا گیا ہے، اور بہت بڑی ایک ہوٹل کی مطلب انڈسٹری یہاں پہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ہوٹلز ہیں یہاں پہ۔ یہ لگ رہا ہے مجھے مارخور ان ہوٹل اوپن ہے، ایک گاڑی بھی کھڑی ہے، لیکن نہیں، یہ شاید مالک اب خود ہی ہے، بند ہے ہوٹل۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ سامنے بھی سیف الملوک ہوٹل والوں کے یہ کاٹیجز ہیں، تو یہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ بہت پیارا ان کا ویو ہے، سامنے دریا کا ویو آپ لے سکتے ہیں، پہاڑ کا ویو بھی ہے، لیکن ابھی یہ انشاءاللہ اگلے سال ہی آپ یہ ویو لے سکتے ہیں، کیونکہ اس سال تو یہ ہوٹلز کلوز ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی واپس، یہ دیکھیں آپ، یہ سامنے سٹار بکس ہے، اور یہاں پہ اس دفعہ فرسٹ ٹائم ناران میں ٹرکش آئس کریم آئی تھی، وہ بھی کلوز ہو چکا، اور سٹار بکس بھی میرے خیال سے بند ہو چکا، کلوز ہو چکا، وہ بھی چلا گیا۔ ویئرز بول بول کے میرا گلا بھی خشک ہو گیا، اور چل چل کے میں تھک بھی بہت زیادہ گیا ہوں۔ یہ جتنا سفر میں نے آج طے کیا ہے، اتنا میں نے پہلے کبھی پیدل نہیں چلا، ہمیشہ ناران جب بھی آگے پیچھے موو کیا تو گاڑی پہ ہی موو کیا۔ تو آج میں نے کہا آپ کو ویڈیو پورے ناران کی بنا کے دکھاؤں، اور پورے ناران کی سچویشن بھی بتاؤں۔ ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، سر پہ میں نے کیپ پہنی ہوئی ہے، ہاتھوں پہ دستانے پہنے، ہاتھ میرے کانپ رہے ہیں، اور خاص کر اس پل پہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ پانی کی وجہ سے بہت سرد ہوائیں ہوتی ہیں، جھیل کا ٹھنڈا پانی ہے گلیشیئر والا، اور یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے ابھی اس وقت۔ یہ ویورز، یہ پل کے اوپر سے میں جا رہا ہوں، یہ اوپر میں آپ کو کہتا تھا یہاں پہ اوپر بھی یہ پی ٹی ڈی سی کو بھی رستہ جاتا ہے، اور یہ اوپر ایک جگہ لیدہ اس کو بھی یہ جگہ جاتی ہے۔ تو ویورز، یہ جا رہا ہے ہل ٹاپ کو رستہ، جس کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا۔ یہ ساتھ کے ڈی اے کا آفس ہے، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی یہ میں بائی پاس روڈ والی سائڈ جا رہا ہوں، یہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ہل ٹاپ کا رستہ بھی
یہ چلتے جا رہا ہوں میں. یہ ویورز یہ ہل ٹاپ کا راستہ ہے. یہ جیپ ہی جاتی ہے، جیپ کا ٹریک ہے. عام گاڑی یہاں سے نہیں جا سکتی. فی الحال یہ بند کیا ہوا ہے، کلوز کیا ہوا ہے، تو سیزن میں یہ اوپن ہوتا ہے. یہ ویورز جھیل سیف الملوک کا راستہ ہے. جھیل سیف الملوک روڈ ہے. یہاں پہ یہ جیپس وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں جو آپ کو جھیل سیف الملوک لے کے جاتی ہیں. تو ان جیپس کا کرایہ یونین بنی ہے تو فکس ہے، 4500 ان کا کرایہ ہے. پہلے کرایہ سستا تھا لیکن ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا کرایہ بھی بڑھا لیا اور فکس کر لیا. پورا سیزن یہی کرایہ تھا اور ابھی بھی یہی کرایہ کیونکہ ان کی یونین ہے. اور جس گاڑی کا نمبر ہوگا، جس طرح آپ کو پتہ ہے اڈے میں جس گاڑی کا نمبر ہوگا تو وہی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی جیپ والا آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. جس جیپ کا نمبر ہوگا وہی جیپ آپ کو لے کے جائے گی. دوسری جیپ آپ کو نہیں لے کے جا سکتی، اور نہ ہی یونین والے اور نہ ہی کے ڈی اے والے دوسری جیپ والوں کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ میں ابھی بائی پاس روڈ ہے، یہ بائی پاس روڈ سے گزر رہا ہوں. یہاں پہ یہ آرمی والوں کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو کہ ناران میں فائبر کیبل جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے اچھے خاصے چارجز لوگوں سے وصول کرتے ہیں. پہلے ان کی کیبل کا چارجز تھے 7,500، ابھی اسی 7,500 کی جگہ یہ 12,500 روپیہ چارج کر رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے. ایک ہی سال میں انہوں نے اتنا کرایہ بڑھا لیا. تو پہلے میں نے یہ لگوائی ہوئی تھی تو پھر میں نے یہ ریموو کر لی کیونکہ سروس بھی ان کی مجھے کچھ اچھی نہیں لگی. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ ان کا آفس ہے. تو ویورز یہ آگے بھی ہوٹل ہیں نئے بنے ہوئے ہیں، کچھ نئے زیر تعمیر ہیں اور کچھ بنے ہوئے. کریک ہوٹل بھی یہاں پہ ہے. سوئس کاٹیج کو بھی راستہ یہاں سے جاتا ہے جو میں نے آپ کو نیچے دکھایا تھا. اور یہ نئے ہوٹلز بھی کچھ یہاں پہ زیر تعمیر ہیں، وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا. ویورز ٹھنڈ بہت ہے ناران میں، ابھی بھی -1 ہے. اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جون جولائی نہیں ہے، سیزن بھی نہیں ہے، یہ اکتوبر ہے اور اکتوبر ختم ہونے والا ہے اور نومبر کا سٹارٹ ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اپنے گرم کپڑے، بچوں کے گرم کپڑے وغیرہ، سویٹرز وغیرہ، جیکٹس وغیرہ، گلوز وغیرہ، کیپس وغیرہ ساتھ لے کے آئیں کیونکہ یہاں سے اگر آپ کو ملیں گے تو مہنگے ملیں گے. یہ ویورز کریک ہوٹل ہے. یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا نالا ہے پانی کا جس کے اوپر سے میں گزر گیا ہوں. ابھی یہ جس نالے سے ویورز میں گزرا ہوں، اس نالے کے پانی سے ناران کے مقامی لوگوں کی 2 بڑی بڑی ٹربائنز چلتی ہیں جس سے کئی ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور مقامی لوگوں کے گھروں کو بجلی مہیا ہوتی ہے. یہ زیر تعمیر ہے، کوئی نیا ہوٹل بن رہا ہے. بڑا ہوٹل ہے، بڑا پیارا ہوٹل ہے. یہ سامنے جنگل ہے ویورز. یہ آپ کو نالا نظر آ رہا ہے جس کا میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ٹربائن کا پانی یہاں سے پرووائڈ ہوتا ہے لوگوں کو. تو اس پانی کو نیچے لے جا کے ٹربائن میں شامل کر دیا جاتا ہے جہاں سے مقامی ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور مقامی لوگوں کے گھروں کی بجلی بنائی جاتی ہے. یہ ویورز کریک ہوٹل ہے، یہ بھی کلوز ہو چکا ہے. یہ دیکھیں گیٹ بند ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں ویورز بڑا پیارا ہوٹل ہے لیکن کلوز ہو چکا ہے، بند ہے. رومز وغیرہ ہی پیارے ہیں، نہ کوئی آگے لان ہے نہ کچھ اتنی بڑی پارکنگ ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی سوئمنگ پول ہے. بس صرف نام کا یہ کریک ہوٹل. آئے ہے
व्यूअर्स ये कोई ज़ेर तामीर होटल है। ये सरिया वगैरह लोग लगे हुए हैं, सीधा कर रहे हैं इसको। ये सीमेंट रेत बजरी वगैरह पड़ी हुई है रोड पे, आपको नज़र आ रही होगी। बस ये बुरी बात है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो तमाम सीमेंट रेत बजरी वगैरह रोड पे छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा रोड इन्होंने ख़रीद लिया है, फिर जिस तरह भी ये बंदा लगा हुआ, ठीक है, सरिये के साथ, तो मेन रोड पे ये इसको लगा हुआ कूट रहा है, तो ये सारा रोड तबाह कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि डीए को चाहिए, मकामी पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको रोड पे ये सामान न रखने की इजाज़त दी जाए, उल्टा इनको कैद किया जाए, इन पे जुर्माना किया जाए, इनको पाबंद किया जाए कि भाई ये अपना मटेरियल किसी साफ़ जगह रखें जहाँ से आवाम को, लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये सेंचुरियन होटल है व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फ़िलहाल खुला है लेकिन कमरे इनके भी लगते नहीं हैं। ये मकामी यहाँ के मेंबर फ़ारूक साहब है, उनका होटल है, लेकिन होटल क्लोज़ है। ये भी व्यूअर्स साथ कोई होटल है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, ना मैंने अभी तक देखा है, लेकिन ये भी बंद है। यहाँ पे होटल होम भी है जो साले मोहम्मद मैंने उसने बनाया था, फिर उसने 1 अरब 25 करोड़ का बेच भी दिया। अच्छे खासे पैसे कमाए साले मोहम्मद ने यहाँ से। साले मोहम्मद एमपीए जो पहले नून लीग में था, अभी पीटीआई, फिर पीटीआई में हो गया, फिर पीटीआई छोड़ के अभी पता नहीं वो कोई नई पार्टी बनाई है वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान ने, और वो साथ खटक ने, परवेज़ खटक ने, तो अभी साले मोहम्मद उनकी पार्टी में शामिल हो गया। तो चलें, इस बारे में व्यूअर्स मैं कोई बयान या तबसरा नहीं करना चाहता, हर एक की अपनी मर्ज़ी है वो जिस पार्टी में भी शामिल हो, लेकिन इंसान को अपनी वफ़ादारी खुलूस नीयत के साथ सिर्फ़ एक ही पार्टी के साथ रखनी चाहिए। ये नहीं कि जिधर इंसान अपना फ़ायदा देखे तो उधर ही पार्टी चेंज कर ले। तो ऐसे लोगों को तो हम अपनी ज़ुबान में, मतलब हिंदकों में हम लोटा कहते हैं, लोटा क्रेसी। छोड़ें, बस इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो व्यूअर्स ये भी एक होटल आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बंद पड़ा हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, उसने शीशे वगैरह सारे आगे से ये लकड़ से बंद किए हुए ताकि कोई अंदर जा ना सके। यहाँ पे पिछले साल भी आपको बताता चलूँ, ये ऊपर साथ ही पहाड़ है, तो पहाड़ से मट्टी का, एक तो हमारी ग्लेशियर बर्फ़ का ग्लेशियर होता है, तो ये मट्टी का गंदगी का ग्लेशियर आया, तो जो इन होटल्स की में लगा और इनको बड़ा नुकसान किया उसने। ठीक है, होटल के कमरों में चला गया, शीशे तोड़ दिए, बाज़ होटल की फ़र्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक इन्होंने नुकसान किया। ठीक है, तो जब नेक्स्ट ईयर होटल के मालकान आए तो सारे होटलों में कमरों में मट्टी मट्टी, ठीक है, मली जिसको कहते हैं, वही थी। फिर बाज़ होटल वालों ने 10 लाख 15 लाख रुपए दे के उस मली को पहले सफाई करवाई, तो तब अपने होटल वो खोलने के काबिल हुए। तो इस दफ़ा ये ऊपर नज़र यहाँ से ये मली आती है, तो इस दफ़ा उन लोगों ने, आपने देखा कि अपने कमरों के आगे लकड़ी वगैरह लगाई हुई है ताकि ये नुकसान न करे, ज़्यादा नुकसान न करे। अल्लाह की तरफ से अगर नुकसान लिखा हो तो फिर लकड़ियाँ क्या, इंसान कुछ भी करे, नुकसान तो होके रहना है, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स ये नारायण बाईपास रोड से मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे हमारी लोअर वाली अम्मा है, अल्लाह बख्शे वो फौत हो चुकी हैं, तो ये उनकी जगह थी 24 कनाल, जो उन्होंने साले मोहम्मद पे 14 कनाल साले मोहम्मद ने ले ली, और 10 कनाल जो है अभी बची हुई है, उनकी बेटी है उसके पास है। तो साले मोहम्मद लग रहा है अभी वो 14 कनाल भी बेचने के चक्कर में है, क्योंकि अच्छी खासी जगह है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी उसने होटल होम से अच्छे खासे पैसे कमाए, अच्छा खासा नफ़ा कमाया, चलाया भी और उसको सेल भी कर दिया बहुत महंगे दामों। हालांकि इतनी कीमत का होटल नहीं था, 50-60 करोड़ रुपए का था, तो उसने 1 अरब 25 करोड़ रुपए का बेच के अच्छा खासा नफ़ा कमा लिया और ये 14 कनाल जगह ले ली। तो अभी यहाँ पे भी होटल है, पुराना बना हुआ है, तो उसका मेरे ख़्याल से अब आगे इलेक्शन है तो उसको पैसे वगैरह ज़रूरत होंगे, तो शायद ये जगह भी वो बेच डाले।
یہ ویورز ویو چیک کریں ناران کا بازار کا، آپ بائی پاس روڈ سے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ چیک کریں ویورز کتنی پیاری اللہ پاک نے اس علاقے کو کتنے حسن سے نوازا ہوا ہے. لوگ لاکھوں روپے لگا کے یہاں پہ گھومنے پھرنے آتے ہیں، تو میں تو اللہ کے فضل و کرم سے مفت میں یہاں پہ رہتا بھی ہوں، گھومتا بھی ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں. یہ مسجد ہے ویورز، چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد نہیں ہے. یہ بائی پاس روڈ کی مسجد ہے، تو یہاں پہ لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. یہ ابھی ہوٹل ہوم کے ہم قریب آ چکے ہیں. یہ ہوٹل ہوم ہے، یہ بھی بند ہو چکا ہے. بڑا ہوٹل ہے، پارکنگ ان کی بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی لان ہے، نہ سوئمنگ پول ہے. بس ویسے ہی 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں سارے. صرف سامنے ٹیرس وغیرہ ہیں، وہ بھی ہر کمرے کے ساتھ میرے خیال سے نہیں ہے. لابی ان کی اچھی ہے، ذرا پیاری فرنش کی ہوئی ہے. اگر یہ کھلا ہوتا تو میں آپ کو اندر سے بھی وزٹ کرواتا، لیکن ابھی یہ بند ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹوٹلی کلوز ہے. یہ دیکھیں ویورز، ہر ہوٹل والے نے اپنا مطلب سیمنٹ وغیرہ گند وغیرہ باہر چھوڑا ہوا ہے. یہ ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، کہ ڈی اے کو چاہیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سختی سے ان پہ جرمانے کرے، ان کو قید کرے کہ یہ ہوٹل کے باہر گند وغیرہ نہ چھوڑیں. اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا کام کروا رہے ہیں تو یہ ویسے بھی مناسب نہیں لگتا کہ بھئی آپ روڈ بند کر کے یا دوسرے کا رستہ بند کر کے اپنا کام کریں. یہ ہلٹن ہوٹل ہے ویورز، یہ کھلا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے 1 2 3 کمرے بھی لگے ہوئے ہیں، یا زیادہ لگے ہوں گے، لیکن اتنے ہی ہیں، 3 4 ہی کمرے ہیں. ایک وین ہے اور ایک کار ہے. یہ ٹورسٹ ہیں جو شاید جا رہے ہیں یا اپنا سامان اتار رہے ہیں. یہ ویورز آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں تو سوچ رہا تھا کہ بائی پاس روڈ پہ 60% یا 70% ہوٹل کلوز ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہی میں ابھی آیا وزٹ کیا تو نظر آیا کہ بائی پاس روڈ تو سارا بند ہو چکا مکمل. صرف ایک ہلٹن ہوٹل ہی ہے، تو سمجھے 99% بائی پاس بند ہو چکا، کلوز ہو چکا. ہوٹلز بھی کلوز ہو چکے، بند ہو چکے. یہ ملینیم ہوٹل ہے، یہ تو بند ہے، آپ کو میں نے دکھایا تھا. یہ ویورز، یہ نظارہ چیک کریں آپ. یہ حیات ہوٹل ہے ویورز، نیا بنا ہے. یہ اگلے سال ہی انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہوگی. یہ ابھی میں نیچے اترتا جا رہا ہوں. اس بائی پاس روڈ پہ آگے پیٹرول پمپ بھی ہے، یا صرف فلنگ اسٹیشن، جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ناران میں 2 پیٹرول پمپس ہیں. ایک مین بازار روڈ پہ اور ایک دوسرا بائی پاس روڈ پہ. یہ نظارے چیک کریں ویورز. ناران اب ہوٹلوں سے ہی بھرا پڑا ہوا ہے. پہلے پیارا ہوتا تھا کیونکہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، اتنی کنسٹرکشن نہیں تھی. تو ابھی جس طرف بھی جاؤ، جس طرف نگاہ جاتی ہے تو ہوٹل ہی ہوٹل نظر آتا ہے، یا دکانیں نظر آتی ہیں، یا مقامی گھر نظر آتے ہیں جو کہ اس علاقے کے حسن کو تباہ کر رہے ہیں.
ابھی جو میں نیچے جا رہا ہوں ویورز، شام کا ٹائم ہے، ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹیمپریچر بھی یہاں پہ -2 ہے۔ بہت زیادہ ہوائیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے۔ یہ آپ لوگ اگر ناران وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ٹھنڈ ہے۔ جتنا میں چل رہا ہوں اتنی ٹھنڈ میں چلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن ہمت کر کے میں چل ہی گیا اتنا۔ یہ سامنے پہاڑ کا نظارہ چیک کریں، اس پہاڑ پہ ابھی برف باری نہیں ہوئی۔ اکثر پہاڑ کی چوٹیاں سفید چادر اوڑھ چکی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی امید ہے کچھ دنوں میں ناران نیچے بھی برف باری شروع ہو جائے گی اور ناران مکمل طور پہ بند ہو جائے گا۔ یہ ناران کا سیزن ٹوٹل 3 ماہ 4 ماہ کے لیے کھلتا ہے، جن میں سے ٹوٹل 1 مہینہ کام ہوتا ہے۔ جو رش کا دن ہوتے ہیں وہ 1 مہینہ یا 60 دن ہوتے ہیں، صحیح کام 1 مہینہ ہوتا ہے اور 60 دن مطلب نارمل کام لگا رہتا ہے۔ تو 8 مہینے ناران بند پڑا رہتا ہے۔ ابھی یہ نومبر میں کلوز ہوگا، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون، 1 جون کو جا کے یہ اوپن ہوگا۔ ابھی اس سال بھی 1 جون کو اوپن ہوا، 1 جون کو بزنس سٹارٹ ہوا۔ یہ جامعہ مسجد ہے ویورز، چھوٹی سی مسجد ہے جو بائی پاس پہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ سیزن میں تو رش ہوتی ہے مسجد میں، لیکن ان دنوں تو رش نہیں ہے کیونکہ ان دنوں تو آف سیزن ہے۔ یہ ویورز کوئی اور ہوٹل انڈر کنسٹرکشن ہے، زیر تعمیر ہے۔ وہی بات ہے کہ بھئی ہر ایک بندے نے اپنا سیمنٹ بجری وغیرہ روڈ پہ ہی پھینکتے ہیں، بس یہ بری بات ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو ویورز اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں ناران آنے کے لیے تو اسکرین پہ نمبر دیا جا رہا ہوگا، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ اسی نمبر پہ واٹس ایپ بھی ہے، تو واٹس ایپ پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ روم رینٹ کا آپ پوچھنا چاہیں، روڈ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں یا کسی بارے میں بھی ناران کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ ویورز دیکھیں آپ، یہ بائی پاس روڈ بھی 2 سال پہلے اس کی کنسٹرکشن ہوئی، تو پچھلے سال یہ سیزن کے اینڈ میں یہ تیار ہوا۔ یہ سارا ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، آپ آتے ہوں گے بائی پاس روڈ سے پہلے بھی آپ لوگ گزرے ہوں گے، تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تو یہ پچھلے سال کے اینڈ میں، سیزن کے اینڈ میں تیار ہوا۔ تو ابھی یہ فائدہ ہے اس روڈ کا یہ ہے کہ کھڈے نہیں ہیں اس روڈ پہ، ایزیلی آپ لوگ، بازار میں تو رش ہوتی ہے تو بائی پاس روڈ سے آپ ایزیلی موو کر کے جا سکتے ہیں، رش سے اگر آپ بچنا چاہیں تو۔ یہ بھی کوئی ہوٹل زیر تعمیر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لگتا ہے مزدور یا مستری وغیرہ ٹھیکیدار کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈ ہے اچھی خاصی، کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ شاید انہوں نے اپنا لنٹر ڈالا ہے اور ویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی لنٹر سوکھ جائے یا کمپلیٹ ہو جائے۔
یہ بھی کوئی ہوٹل ہے جس کے اندر سے میں گزر رہا ہوں. یہ بائی پاس روڈ میں سے ایک بیچ میں سے راستہ جاتا ہے ناران مین بازار کی طرف. تو یہ میں وہاں سے گزر رہا ہوں. بیچ میں ہوٹلز بھی آتے ہیں، کھیت بھی آتے ہیں. تو یہاں سے سیدھا میں اپنے ہوٹل کے پاس پہنچ جاؤں گا. ٹھنڈ ہے ویورز، کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، تو میں نے جیکٹ بھی نہیں لایا اپنے ساتھ. اور ابھی اذان کا ٹائم بھی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے، نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، وضو بھی بنانا ہے. تو میں نے کہا پہنچوں ابھی کچھ ہی لمحے میں اذان ہونے والی ہے اور میرا روزہ بھی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ بھائی ابھی اپنے ہوٹل کی طرف موو کر جاؤں، روزے کی بھی تیاری کروں اور نماز کی بھی تیاری کروں. ویورز یہاں پہ روزہ رکھنے کا بہت مزہ ہے، کیونکہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوپر سے ٹھنڈ اتنی ہے، آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. تو آرام سے روزے میں رکھ لیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہوتی میرے لیے. یہ کچا سا راستہ ہے ویورز، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بس یہاں سے میں ابھی اپنے ہوٹل کی طرف پہنچ جاؤں گا اور جا کے ہوٹل کے باہر کوئی لکڑی وغیرہ بھی جلاؤں گا. کمرے میں تو ہیٹر میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن باہر بھی ہم کڑھائی میں یا ٹین میں لکڑی جلاتے ہیں اور ٹورسٹ بھی اس سے انجوائے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہم خود بھی گرم ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بچے کھڑے ہیں چھوٹے سے. پتہ نہیں کس کے بچے ہیں. یہ وہی جو میں کہہ رہا تھا، لاہور والی اماں کا ہوٹل ہے. یہ ان کی جگہ ہے، اماں جی کی جن کی جگہ سے گزر رہا ہوں. یہ 24 کنال کا ٹوٹا ہے، جس میں سے 14 کنال جو ہے سالم محمد نے لے لیے اور 10 کنال اماں جی کی بیٹی کے پاس ہے. یہ کار پارکنگ ہے، یہاں پہ وہ گاڑیاں کھڑی کرتی ہے اور ان کے پیسے سیزن میں لے لیتے ہیں. کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے ان کا بن جاتا ہے. سیکیورٹی گارڈ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویورز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. آپ کو اچھی ویڈیوز بھی ملیں گی اور مکمل انفارمیشن بھی ملے گی اس ویلی کے بارے میں، کمروں کے بارے میں، روڈ کے بارے میں. ہر جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بابو سر ٹاپ کا آپ کو لوگوں نے بتایا ہوگا اپنے چینل کے تھرو کہ کلوز ہو چکا ہے. تو میں ابھی ناران میں موجود ہوں. میں آپ کو اپنے چینل کے تھرو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بابو سر ٹاپ اوپن ہے. آپ لوگ ایزیلی گلگت موو کر سکتے ہیں ناران سے، اور آپ لوگ واپس بھی ایزیلی ناران سے آ سکتے ہیں. آنے سے پہلے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. میں آپ کو بالکل صحیح انفارمیشن دوں گا. ابھی فی الحال روڈ اوپن ہے. اگر سنو فال ہوگی تو روڈ بند ہوگا، سنو فال نہیں ہوگی تو بابو سر ٹاپ اوپن رہے گا. یہ پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کو برف باری تازہ نظر آ رہی ہوگی. یہ 2 دن پہلے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ناران میں ٹھنڈ کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا. پہلے دن کو مائنس نہیں ہوتا تھا، ابھی دن کو -2 -3 ٹمپریچر ہے. یہ ویورز راستہ جاتا ہے اماں کے ہوٹل کی طرف. یہ باہر مین روڈ سے، یہ بھی باہر میں مین روڈ کی طرف جا رہا ہوں.
یہ ویورز میں باہر نکل رہا ہوں، یہ مین ناران بازار یہاں سے آ جائے گا۔ یہ سمر لینڈ ہوٹل کے بالکل سامنے سے یہ راستہ نکلتا ہے۔ یہ دیکھیں سامنے سمر لینڈ ہوٹل ہے اور مون ریسٹورنٹ ہے۔ یہ سامنے سے گائے بھی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل ویورز میں مین روڈ پہ نکل آیا ہوں۔ یہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ برف دیکھ لیں آپ۔ چلیں ویورز، اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر گپ شپ ہوگی۔ یہ پولیس اسٹیشن کے پاس ہم آ چکے ہیں۔ یہ ناران پولیس اسٹیشن ہے، پولیس پوسٹ اب نہیں رہی۔ تو یہ ابھی شام کا وقت ہے ویورز، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی شام ہونے والی ہے، کسی لمحے بھی اذان ہو جائے گی۔ اور ہلکی پھلکی سی ریل چہل ناران کی، ہلکی پھلکی سی جو ٹورسٹ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو وہ باہر آ جائیں گے ریسٹورنٹ میں یا بازار میں چکر شکر لگانے کے لیے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو ایبٹ آباد بہت کہا کہ آئیں آپ لوگ گھومنے پھرنے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا اور نہ وہ کبھی آتے ہیں۔ یہ اب میں اپنے ہوٹل کے قریب پہنچ آیا ہوں، تو بس ابھی اپنے روزے کی اور نماز کی تیاری کروں گا۔ یہ ویوز میں پہنچ آئے ہوں، یہ کافی والا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جب میں گیا تھا تو اس وقت کافی والا نہیں تھا، تو ابھی یہ بھی آ چکا ہے۔ چلیں ویورز، اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔